السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں جی ٹویوٹا کرولا گاڑی کے بارے میں بات کریں گے ہم۔ بالکل جی یہ پرانا ماڈل ہے جس میں کہ 1ZZ اور 3ZZ انجن آتا ہے، جو کہ 1600 سی سی اور 1800 سی سی ہوتا ہے۔ تو دوستو اس گاڑی کا انجن جو ہے ہم ریموو کریں گے۔ انجن کا مسئلہ یہ تھا کہ انجن آئل جو ہے یہ بہت زیادہ کم کرتا تھا، تو اس کے لیے ہمیں اس کا انجن ہی ریموو کرنا پڑے گا۔ انجن اس کا اوور ہال ہونے والا ہے، اس کو ہم دوبارہ سے ریبیلڈ کریں گے۔ تو اس گاڑی یا اس انجن کے بارے میں پارٹ 1 ویڈیو پہلے سے میں بنا چکا ہوں، جس میں ہم نے انجن کو ریموو کیا تھا اور اس کے تقریباً آدھے انجن کو ہیڈ تک ہم اس میں ریموو کر چکے ہیں، اور میں اس میں بتا چکا ہوں کہ انجن کے اندر سے حالت کیسی تھی اور انجن کو کس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں اور اس انجن میں کیا کچھ خراب تھا۔ تو اب اس ویڈیو میں ہم اس کے سلنڈر ہیڈ کو ریموو کرنے سے آگے ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے اور مزید بات کریں گے کہ اس میں کون سے پارٹس جو ہیں وہ خراب ہیں اور کیا کچھ اس میں تبدیل ہوگا۔ تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا پرانے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے، کیونکہ میں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ تو انجن کو ریموو ہم نے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح کیا ہے کہ انجن کے جو فالتو پارٹس ہیں انجن روم کے وہ اس کے اندر ہی ہیں، اور انجن کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل بہت زیادہ ڈسٹ وغیرہ سائڈوں پہ جمی ہوئی ہے، لیکن انجن آئل کم ہونے کی وجہ بالکل یہ لیکنگ نہیں تھی، کیونکہ یہ لیکنگ ایسی ہے کہ اس سے بہت زیادہ انجن آئل کم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انجن کا جو ہے جی اوور ہال ہونے والا تھا، یعنی کہ انجن کا جو آئل کم کرنے کا ایشو ہے وہ اس کے رنگ اور پسٹن وغیرہ جو ہیں خراب ہو سکتے ہیں، ان کی وجہ سے ہی یہ آئل کم کرتی تھی گاڑی، آئل جلاتی تھی۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ آپ کی گاڑی کا انجن جو ہے انجن آئل کم کرتا ہے، تو بالکل یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو جی یہاں سے اب ہمارا سٹیپ 2 جو ہے وہ اب سٹارٹ ہے۔ سٹیپ 1 میں اس سے پہلے کے جو پارٹس ہم نے ریموو کیے ہیں سب کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔ اب یہاں پر میں آگے سے ہی بات کروں گا، یعنی کہ اس کے جو ہیڈ کے بولز ہوتے ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے ترتیب ہوتی ہے کہ باہر کی سائڈ سے شروع کریں اور جو درمیان والے بولز ہوتے ہیں ان کو بالکل آخر پہ لوز کریں۔ تمام بولز کو پہلے لوز کر لیں اور اس کے بعد اس کے تمام بولز کو ریموو کریں، اور ریموو کرنے کے بعد آپ اس کا ہیڈ آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں۔ تمام پارٹس جو ہیں سائڈوں سے وہ ہم ریموو کر سکتے ہیں سلنڈر ہیڈ کے ساتھ۔ ایگزاسٹ مینیفولڈ ہوتا ہے، انٹیک مینیفولڈ ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہم اس کا پہلے سے ریموو کر چکے ہیں۔ تو یہ ہمارا اس کا سلنڈر ہیڈ جو ہے وہ ریموو ہو چکا ہے۔ سلنڈر ہیڈ کے نیچے اس کی گیسکٹ آتی ہے۔ اگر آپ کی گاڑی میں گیسکٹ کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو جو کچھ اب سے پہلے ہم کھول چکے ہیں وہ سارا کچھ اس کے لیے کھولنا پڑتا ہے، لیکن انجن باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہیڈ کی گیسکٹ جو ہے وہ آپ بغیر انجن کو باہر نکالے ہی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اتنا ہی کھولنے کے بعد اس کی کسی حد تک جو شارٹ بلاک ہوتا ہے اس کی کنڈیشن کا اندازہ لگ جاتا ہے، کاریگر حضرات کو پتہ چل جاتا ہے۔ مزید میں بھی آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اویئرنس ہو، آپ بھی خود اپنا انجن یا کوئی بھی اس طرح کا کام ہو تو چیک کر سکیں کہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو انجن کو اس طرح گھمانے سے پسٹن کی جو پلے ہوتی ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں، بور جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھ سے اور ہاتھ سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اگر وہ گھسے ہوئے ہوں تو آپ کو فیل ہو جائے گا، اور جو پسٹن ہیں وہ بھی خراب ہوں تو بھی آپ کو فیل ہو جائے گا۔ اب اس انجن میں جو 4 نمبر پسٹن تھا اس کی پلے جو ہے باقی پسٹنوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے 4 نمبر پسٹن یا بور میں مسئلہ ہے جو کہ زیادہ ہے۔ تو یہ جی اب ہم نے اس کا انجن آئل نکال دیا، کیونکہ اب ہم نے انجن کو الٹا کرنا ہے تو انجن آئل پہلے سے ہی نکال لینا بہتر ہے، بعد میں سارا آئل جو ہے گرے گا ادھر ادھر، سب کچھ جو ہے گندا ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ساؤنڈ سنیں، یہ جی بہت زیادہ آواز آ رہی ہے اس میں اس طرح۔ تو یہ باقی پسٹن دیکھیں ان کی کم ہے، لیکن جو 4 نمبر پسٹن ہے ان کی زیادہ ہے۔ تو یہ والا جو پسٹن ہے جی اس میں اس کا جو بور ہے وہ بھی اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں، یہاں سے بور بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ دندہ اس کا چیک کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بور بھی گھسے ہوئے ہیں، اور جس کا بور گھسا ہوا وہ بالکل کنفرم ہے کہ اس کا پسٹن بھی خراب ہی ہوگا۔ اس طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو مزید جی اب ہم اس کا جو باقی پارٹس ہیں ان کو ریموو کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں بور،
اور نیچے بھی اس میں سکریچ جو ہے یا لائنیں جو ہیں وہ فیل ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، تو وہ بھی اس کے جو بور ہیں وہ خراب ہونے کی ہی نشانی ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر انجن آئل جو ہے وہ زیادہ ضائع ہوتا ہے، وہ جلتا ہے انجن آئل یہاں سے، تو تب ہی وہ کم ہوتا ہے۔ تو پسٹن میں نے یہ ایک جو ہے صاف کیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ پسٹن جو ہیں اس کے سٹنڈر پہ ہیں پہلے، یا انجن کا کام ہوا ہے، یا اس کے بور وغیرہ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ تو بالکل ایسا کچھ نہیں ہے جی، پسٹن اس کے سٹنڈر پہ ہی ہیں پہلے بھی، بور اس کے جو ہیں یعنی کہ سٹنڈر پہ ہیں۔ تو باقی اس کے جو بیرنگ وغیرہ ہیں، کرنک شافٹ وغیرہ ہے، اس کو ہم ریموو کرتے ہیں، تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی سٹینڈر پہ ہیں یا کیا سین ہے نیچے سے، اور کرنک شافٹ وغیرہ ڈیمیج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو اگر اس طرح پہلے انجن سٹینڈر پہ ہو تو اس کا اوور ہال کرنا ایزی ہوتا ہے، کیونکہ اب جس طرح اس کا بور کم ہے تو اس کو آپ نیو سلیپ جو ہے سٹینڈر کی بھی ڈلوا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سلیپ نہ ڈلوائیں اس میں تو بالکل اسی بور کو آپ کھلا کر کے اس کا سائز بڑا کر کے آسانی سے ری یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ جی نچلی سائڈ سے اب ہم اس کا آئل پین جو ہے اس کو ریموو کرتے ہیں۔ تو اس کے جی 10 mm کے بولز ہوتے ہیں سارے کے سارے، ان سب کو ریموو کرنے کے بعد آپ آئل پین کو آسانی سے ہٹا سکتے ہیں۔ سائز اس میں بڑا ہوتا ہے، اب جو نیو ماڈل انجن ہے ان کے اندر آئل پین بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو کاربن آپ دیکھ سکتے ہیں انجن کے اندر یا آئل پین کے اندر کس طرح ہے، بالکل بلیک ہوا ہے، بہت زیادہ کاربن بنی ہوئی ہے۔ تو جب اس طرح کی انجن کی حالت ہو تو اس کا اوور ہال ہونا ہی بنتا ہے۔ اگر آپ نیو گاڑی خریدتے ہیں تو بھی آپ انجن کا اوپر سے کیپ جو ہوتی ہے وہ ریموو کر کے انجن کی حالت دیکھ لیں اندر سے۔ اگر انجن کا ساؤنڈ وغیرہ سب کچھ اوکے ہے، لیکن انجن کی حالت اندر سے اس طرح ہو کہ اس کے اندر کاربن جمی ہوئی ہو، تو اس انجن کو آپ کبھی بھی بائی نہ کریں، یا اس گاڑی کو کبھی بائی نہ کریں۔ وہ بالکل انجن کی جو لائف ہے بہت کم ہوتی ہے، وہ کسی بھی ٹائم جو ہے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو یہ جی اس میں سے اس کا نیچے سے جالی یا آئل سٹرینر جو ہوتا ہے وہ ہم نے ریموو کیا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو نیچے والا آئل پین ہوتا ہے یا اس کی جو کرنک شافٹ ہوتی ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے نیچے سے اس کا یہ پورے کا پورا جو ایک کیا بولتے ہیں آئل پین ہے ایلومینیم کا، اسی کو ہی ریموو کرنا پڑے گا۔ تو اس کے ساتھ اس کی کرنک شافٹ ریموو ہوگی، کیونکہ باقی کچھ انجنوں میں کرنک شافٹ کو ریموو کرنے کے لیے اس کی اوپر علیحدہ سے کیپس لگی ہوئی ہوتی ہیں، کرنک شافٹ ریموو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا پورا جو وہ علیحدہ پیس جو ہیں کرنک شافٹ کے وہ نہیں ہوتے ہیں، پورا نیچے سے جو ایلومینیم کا آئل پین ہے اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے، تب ہی اس کا کرنک شافٹ ریموو ہوتی ہے۔ تو پسٹن کو جی ہم نے نمبرنگ لگائی ہے، کون سا پسٹن کن نمبر پہ ہے، کیونکہ اب ہم جب ان کو کھولیں گے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہم ان کو دوبارہ سے یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن اگر دوبارہ سے یوز کرنے ہوں تو پھر جو پسٹن ہوتے ہیں یا جو بیرنگز وغیرہ ہوتے ہیں یا ٹیپٹ کے جو کپ ہوتے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو جہاں سے ریموو کریں وہیں پر ان کو دوبارہ سے لگائیں تو انجن کا ساؤنڈ اچھا رہتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں صحیح چلتی ہیں۔ تو اس لیے احتیاطاً نشان آپ ضرور لگائیں جب بھی آپ انجن کو ریموو کریں، اس کے پسٹن پہ لگا لیں تو اس سے آپ کو کنیکٹنگ راڈ کی اس کی کنڈیشن کہ وہ ایک نمبر پہ تھا، کہاں پہ تھا وہ، یا پسٹن، وہ سب پھر اس حساب سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن نشان ضرور لگائیں، بعد میں چاہے آپ پسٹن سب کو تبدیل کریں اور کنیکٹنگ راڈ کو کسی بھی جگہ پہ لگانا چاہے بعد میں لگا سکتے ہیں، لیکن جب آپ انجن کو اوپن کریں تو آپ یہ نشان بالکل لگائیں ان کو۔ تو جب بھی آپ انجن کو دوبارہ جوڑیں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ آپ نے کہاں سے ریموو کیا تھا اور یہ اب آپ کہاں لگائیں گے، جو بھی آپ کرنا چاہیں۔ تو یہ جی اب ہم اس کے جو پسٹن ہیں بالکل انہی کو پہلے ریموو کرتے ہیں۔ تو ان کو ریموو کرنے کے لیے اب ہم اس کے کنیکٹنگ راڈ کے جو بولز ہوتے ہیں ان کو ریموو کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی یہ والا جو پسٹن ہے یہاں سے بالکل وائٹ ہوا ہے، یہ سائیڈوں سے جو سائیڈیں اندر بور کے اندر رگڑی جاتی ہیں وہ بالکل وائٹ ہوئی ہے ایک سائیڈ سے۔ تو جس سائیڈ سے یہ زیادہ وائٹ ہوئی ہے اس سائیڈ سے یہ زیادہ ڈیمیج کرتی ہے اندر سے بور کو بھی، اور خود بھی زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو یہ جی اور کنیکٹنگ راڈ کا یہ جو پیس ہے اوپر کی طرف، اس کو جس کنیکٹنگ راڈ کے ساتھ آپ اس کو ریموو کر رہے ہیں بالکل اسی کے ساتھ اس کو دوبارہ سے لگانا ہے، ان کو بھی مکس نہیں کرنا ہے۔ اس لیے آپ جس پسٹن کو یا کنیکٹنگ راڈ کو ریموو کرتے ہیں
اس کا جو پارٹ ہے اس کو اس کے ساتھ دوبارہ سے اسی ٹائم لگا دیں. یہ نہ کریں کہ آپ سب کو کھول لیں اور ان کو اسی طرح رکھتے جائیں اور بعد میں لگائیں، بعد میں وہ مکس ہو جائیں گے، کیونکہ بالکل سب دیکھنے میں ایک جیسے ہی لگتے ہیں لیکن اصل میں یہ سائز کے حساب سے یا فٹنگ کے حساب سے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے سے فرق میں ہوتی ہیں ان کی فٹنگ. تو اگر آپ ان کو مکس کر کے لگائیں تو آپ کا انجن بالکل نہیں چلے گا. انجن اسی ٹائم بھی جام ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی جام ہو جائے گا. بعض اوقات تو لگاتے وقت ہی وہ نیو بیرنگ بھی لگانے سے اور یہ پیس مکس ہوں تو جام ہو جاتا ہے. پسٹن جو ہے یا کنیکٹنگ راڈ جو ہے، بیرنگ جو ہے وہاں سے کرنک شافٹ کے ساتھ پھنس جاتا ہے، گھومتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس بات کو کبھی بھی اگنور نہ کریں کہ آپ ان پارٹس کو کنیکٹنگ راڈ کے جو ہیں ان کو مکس کریں یا ایک کی جگہ دوسرا لگائیں. تو جب اس طرح کا کوئی ایشو ہو جائے کہ کوئی ڈیمیج ہو یا کوئی مکس ہو جائیں تو ان کو چیک کرنے کا علیحدہ سے پروسیس ہے کہ آپ ان کو کس طرح سے دیکھ کے لگا سکتے ہیں. میں آپ کو نارملی بات بتا رہا ہوں کہ جب یہ آپ اس کو ریموو کریں تو بالکل جہاں سے ریموو کریں جس پارٹس کے ساتھ سے اسی پارٹس کے ساتھ ان کو دوبارہ سے لگائیں تو آپ کا کام بالکل اوکے ہوگا. تو یہ جی اس کے بیرنگ جو ہے اس گاڑی کے جو کنیکٹنگ راڈ کی بیرنگ ہے وہ بالکل اوکے ہیں. مطلب انجن جس طرح چلا ہوا ہے اس حساب سے گھسے تو ہوئے ہیں لیکن کوئی ڈیمیج نہیں ہے. تو انجن کی آواز بھی نہیں تھی اس طرح کی، کوئی بھی کنیکٹنگ راڈ یا کرنک شافٹ کے جو بیرنگ کا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ گاڑی کے اندر ایسا کوئی ساؤنڈ نہیں تھا. انجن کی سٹارٹنگ وغیرہ جو ہے بالکل اوکے تھی. تو یہ جی کنیکٹنگ راڈ کے جو بیرنگ ہیں یا کنیکٹنگ راڈ وغیرہ جو ہیں یہ ہمارے بالکل اوکے ہیں. پسٹن تو بالکل ڈیمیج ہیں جی، پسٹن اور رنگ وغیرہ تو اس کے تبدیل ہوں گے ہی. تو اس طرح سے ہمارے یہ تمام پسٹن جو ہیں وہ ریموو ہو چکے ہیں. 1 2 3 اور 4 پسٹن ہوتے ہیں اس میں. تو اب اس کے بعد جی ہم اس کی کرنک شافٹ کو ریموو کریں گے. تو اس کو ریموو کرنے کے لیے اس کا اوپر والا آئل پین بالکل ریموو کرنا پڑے گا ہمیں. اس سے پہلے ہی آپ بور جو ہیں اوپر سے وہ میں دیکھوں کہ ان چاروں میں کیا کنڈیشن ہے، کیا حساب ہے. لیکن جو پسٹن زیادہ ڈیمیج ہو اسی سائڈ کا بور بھی زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. تو یہی جو 4 نمبر ہے اس کا پسٹن جو ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ اس پہ 3 نمبر ہے تو یہ 4 والا ہے، 2 نمبر ہے تو 3 والا ہے، اور ایک جو ہے یہ 3 نمبر والا ہے، اور جس پہ کوئی نشان نہیں ہے یہ سب سے پہلے نمبر والا پسٹن ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل سٹینڈر پہ ہیں پسٹن ہمارے. مطلب گاڑی کا بور وغیرہ پہلے نہیں ہوا ہے اور یہ پسٹن اور رنگ وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہیں. تھوڑی سی پلے ہے اس میں، خراب ہے یعنی کہ لیکن کم. لیکن یہ والا دیکھیں آپ، اس پسٹن میں یہ دیکھیں کتنا زیادہ گیپ ہے. یہ جو گیپ ہے یہ ہی مین ایشو ہے جو کہ انجن آئل کو کم کرتا ہے اور انجن کی ساؤنڈ بھی جو ہے خراب ہو جاتی ہے. اور یہ اس کے بیرنگ جو ہیں بالکل یہ بھی سٹینڈرڈ پہ ہی ہیں، یہ بھی اس میں تبدیل نہیں ہوئے ہیں. اب کرنک شافٹ کے جو بیرنگ ہیں ان کو ہم کھولیں گے اور ان کو دیکھیں گے کہ وہ سٹینڈرڈ پہ ہیں یا نہیں. لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ اگر پسٹن وغیرہ اور کنیکٹنگ راڈ وغیرہ جو ہے اور ان کے بیرنگ سٹینڈرڈ پہ ہیں تو وہ بھی سٹینڈرڈ پہ ہی ہوں گے. بیرنگ کی حالت جو ہے بالکل صحیح ہے، ڈیمیج نہیں ہے. یہ دیکھیں یہاں پر اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر کسی دوسرے سائز کے بیرنگ ہوں تو وہ نمبر اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر سٹینڈرڈ کے ہوں تو سٹینڈرڈ کا جو ہے اوپر لکھا اس کا رائٹنگ ہوئی ہوتی ہے کہ اس پہ مطلب کوئی سائز نہیں ہوتا. تو وہ کوئی سائز نہ ہو تو وہ سٹینڈرڈ کا ہی ہوتا ہے. تو یہ جی اس کا سلنڈر ہیڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. والو جو ہیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں، چاروں پسٹن کے والو جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. لیکن ہیڈ ہمارا نیچے سے صحیح ہے، فیس اس کا جو ہے صاف ہے. اگر گاڑی میں کولنٹ جو ہے وہ سادہ پانی وغیرہ یوز کریں تو ہیڈ بھی خراب ہو جاتا ہے، لیکن ہیڈ اس کا بالکل کلیئر تھا، نیچے سے صاف تھا. تو جب ہم انجن کو ریبیولڈ کریں گے دوبارہ اس کے والو وغیرہ جو ہے ان کو گرینڈ کریں گے، دیکھیں گے لیکنگ ہے یا نہیں. کچھ والو جو ہے اگر اندر سے خراب ہوئے تو تبدیل بھی کریں گے. لیکن اب ہم اس کا باقی جو شارٹ بلاک ہے اس کو ریموو کرتے ہیں. تو یہ جی اس کا آئل پمپ ہے دوستو. آئل پمپ کو ریموو کیے بغیر بھی ہم کرنک شافٹ کو نہیں اتار سکیں گے. تو ہم اس کا سامنے آئل پمپ ریموو کرتے ہیں جو کرنک شافٹ کے ساتھ ہی گھومتا ہے. تو جب بھی انجن کا اوور ہال کریں تو آئل پمپ بھی بالکل ضرور جو ہے تبدیل کریں. اور تمام پارٹس جی میں تو ہمیشہ جینون پارٹس جو ہیں وہی یوز کرتا ہوں.
تو ہی کام بالکل اوکے ہوتا ہے، یعنی کہ اور صحیح جس طرح گاڑی پہلے 10 15 20 سال چلتی ہے یا انجن وہ چلتا ہے جینون پارٹس یوز کرنے سے، بالکل اسی طرح وہ دوبارہ بھی چلتا ہے۔ لیکن اگر کسی اور کمپنیز کا پارٹس جو کہ جینون نہ ہو یوز کریں تو بالکل کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایک دن چلیں گے یا سال چلیں گے یا کتنا چلیں گے۔ تو یہ جی اس کا آئل پمپ جو ہے ریموو کیا، اس کے نیچے اس کی گیسکٹ ہوتی ہے، یہ بھی ریموو کر دیں۔ اور بالکل یہ گیسکٹ وغیرہ تو نیو لگانی ہوتی ہیں، جب انجن کا اوور ہال کرتے ہیں تو پوری گیسکٹ کٹ جو ہے استعمال یوز کرنی ہوتی ہے، تو اس میں تمام گیسکٹ جو ہیں وہ نیو آتی ہیں۔ اس کے بعد جی اس کا آئل فلٹر وغیرہ جو ہے وہ بھی ہم نے ریموو کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو بولز ہیں جی یہ جو کہ اس کے آئل پین کو، ایلومینیم والے کو اور اس کی کرنک شافٹ وغیرہ کو ایک دم سے ہی ریموو کر سکتے ہیں، پکڑے ہوئے اس کو ریموو کریں گے تو ہی اس کی کرنک شافٹ بھی ریموو ہوگی۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو میں سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا، اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے یا مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، بالکل آپ کو فوری رپلائی کیا جائے گا۔ جو دوست میری ویڈیوز کو ڈیلی بیس پر دیکھتے ہیں اور وہ مجھ سے کانٹیکٹ میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں واٹس ایپ پر بھی انہیں رپلائی کرتا ہوں، اور ویڈیو کے نیچے بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، ان میں بھی میں ہر ویورز کو رپلائی کرتا ہوں۔ تو یہ جی تمام بولز کو ریموو کرنے کے بعد آپ گن کی مدد سے بھی ریموو کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا آئل فلٹر ہے، ریموو کر دیا ہم نے۔ اس کے بعد اس میں نیچے ایک ایلکی کا بولز لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم ریموو کریں گے۔ اس سے پہلے یہ تمام اس کے جو کرنک شافٹ کے بولز ہیں یہ ہمارے ریموو ہو چکے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ میں اپنا سالوں کا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو اویئرنس ہو کہ وہ اپنی گاڑی کا کام، انجن کا کام کس طرح کر سکے، دیکھ سکے، اور جو کاریگر حضرات میری ویڈیوز کو دیکھ کر میرے ویورز جو ہیں کام کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں، ان کی ہیلپ ہو کہ وہ مزید کام سیکھ سکیں، کر سکیں، اور اللہ ان کے علم میں اضافہ کرے۔ تو یہ جی ایلکی جو ہے یہ بالکل اس کا علیحدہ سے ساکٹ ہے، اس کو ریموو کرنے کے لیے ہم علیحدہ سے ساکٹ جو ہے وہ یوز کریں گے۔ اس کو بھی ریموو کرنا اس سے پہلے ہی ہے آئل پین سے، کہ اس کے نیچے بعض اوقات بولٹس بھی ہو سکتا ہے۔ جو اس کا آئل پین ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے اس کے نیچے بولٹس ہوگا، تو اس کو ہم ریموو کر کے ہی اس بولٹس تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو بالکل جی جن کو پتہ نہیں ہے، جن دوستوں کو یا جو پہلی دفعہ کھولتے ہیں ان کو اس بولٹس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ زور لگاتے رہتے ہیں بعض اوقات، تو اس کا جو یہ پیس ہے، پارٹس ہے، اس کو ہی کریک کر لیتے ہیں۔ تو بالکل ایسا نہ کریں، اس بولٹس کو ریموو کریں، اور اس کے نیچے بالکل اسی سائز کا بولٹس ہوگا جو باقی بولٹس ہیں، اسی سائز کا، اسی نمبر کا، تو اس کو ریموو کرنے کے بعد ہی آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، تو بالکل جی جب آپ کسی بھی پارٹس کو ریموو کرتے ہیں تو اس کو فورس تو کرنا پڑتا ہے، لیکن اس حساب سے فورس کریں کہ دیکھیں وہ ہل رہا ہے یا نہیں ہل رہا۔ اتنا فورس نہ کریں کہ کوئی بولٹس لگا ہوا ہو اور وہ بالکل جی ٹوٹ ہی جائے، کریک ہی ہو جائے، اس طرح کا زور نہ لگائیں۔ اس لیول سے زور لگائیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہاں بالکل کوئی بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہے یا کوئی بولٹس نہیں ہے۔ تو یہ جی ہمارا نیچے والا ایلومینیم کا آئل پین جو ہے یا کرنک شافٹ کی جو پکڑ کرنے والا یہ قاعدہ ہے ہمارا، یہ بھی ریموو ہو چکا ہے۔ اس کے اندر ہی کرنک شافٹ کے بیرنگ وغیرہ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا اگر کرنک شافٹ کے بیرنگ بہت زیادہ خراب ہو جائیں، پیسے پھر جائیں، تو یہ پورا کا پورا جو قاعدہ ہے یہ بھی خراب ہو سکتا ہے، ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ تو اب جی یہ اس کی کرنک شافٹ ہے، اس کو ریموو کرتے ہیں۔ یہ اس کی ریئل مین سیل ہے، وہ تو تبدیل ہی ہوگی اب، اور یہ اس کے تھرس واشلے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل کرنک شافٹ کو ریموو کرتے وقت ان کا خیال رکھیں کہ گر نہ جائیں، گم نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ دوبارہ سے ہی یوز ہو سکتی ہیں، انہیں آپ ری یوز کر سکتے ہیں اگر یہ بالکل صحیح ہوں تو، اور بہت کم ڈیمیج ہوتی ہیں، یہ زیادہ ڈیمیج نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جی ہماری کرنک شافٹ جو ہے اس طرح سے ریموو ہو چکی ہے دوستو۔ اب اس کے بعد شارٹ بلاک کے اندر اور کوئی پارٹس نہیں بچتے ہیں کہ جن کو ریموو کرے۔ بیرنگ ہے نیچے، تو بیرنگ کو ہم دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ وہ سٹینڈر پہ ہی ہیں یا نہیں، اور
ان کی کیا کنڈیشن ہے. ہوں گے تو دوبارہ سے یہ یوز نہیں ہوں گے، مطلب نیو ہی لگیں گے، لیکن ان کو دیکھنے سے آپ باقی پارٹس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی بیرنگ ڈیمیج ہوگا تو ظاہر ہے کرنک شافٹ جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہوگی، لیکن اگر بیرنگ صاف ہوں گے تو کرنک شافٹ بھی صاف ہی ہوگی. اس لیے تمام پارٹس کو جس کو بھی ریموو کریں اس کو آپ دھیان سے دیکھیں، چیک کریں، پھر ہی آپ آگے سے کام کو صحیح کر سکتے ہیں. تو یہ جی بیرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل یہ بھی سٹینڈر پہ ہی ہیں. باقی مطلب دوبارہ کوئی ری سائز نہیں ہوا ہے انجن میں، دوبارہ سے سٹینڈر پر ہی ہے. اور کرنک شافٹ چیز کی جو ہے وہ ڈیمیج تو نہیں ہے لیکن گھسی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے. سائز اس کا جو ہے اب سٹینڈر پہ یہ یوز نہیں ہوگا. یہاں سے پھر بھی کچھ ٹھیک ہے، اس سائڈ سے بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ درمیان والا اور یہ والا جو اس کا پوائنٹ ہے، یہاں سے کرنک شافٹ ہماری بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد پسٹن جو ہیں وہ تو تبدیل ہی ہوں گے. اور یہ چیز بالکل ٹھیک ہے، ہیڈ بھی ٹھیک ہے، ٹائمنگ چین کور وغیرہ بھی اس کا بالکل اوکے ہے. تو اب جی ہم اس میں یہ کیم شافٹے وغیرہ، آئل پین وغیرہ جو ہے سارا کچھ صحیح ہے. بالکل اس کا ریبیولڈ کریں گے جی ہم اگلی ویڈیو میں. انجن کا جو شارٹ بلاک ہے، یا تو ہم شارٹ بلاک نیو ڈالیں گے اور یا ہم اس کا دوبارہ سے سائز کروائیں گے. جو بھی ہم رکھتے ہیں 0.25 کرتے ہیں یا 0.50 کرتے ہیں، وہ خرادیہ ہی دیکھ کے بتائے گا. نیکسٹ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے. آج کی ویڈیو میں یہی انفارمیشن تھی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.